السلام علیکم ریڈرز، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ پریمیم چینل، جہاں ہم لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے ہمارے چینل پر چلنے والے ناول تیرے عشق کی سرگوشیاں کی ایک اور بہت ہی زبردست سی ایپیسوڈ۔ تو جلدی سے سٹارٹ کریں گے آج کے ایپیسوڈ کو۔ تیرے عشق کی سرگوشیاں، ریٹن بائی زینیا شاہ، قسط نمبر 13۔ ماضی۔ اس خوشگوار موسم میں ایک نوعمر لڑکی اور لڑکا پہاڑوں سے بھری وادی کی کوہ میں کھڑے تھے۔ چاروں طرف بادلوں کا راج تھا۔ بارش کے بعد کی ٹھنڈک نے مزاج پر مثبت اثر مرتب کیا ہوا تھا۔ غیر معمولی حسن لیے وہ لڑکی نیلی گھٹنوں تک آتی فراک پر سفید ٹائٹس پہنے اس وقت مکمل حسین نظارے میں گم تھی۔ وہ لڑکا قریب ہی بڑے سے پتھر پر بیٹھا، گود میں ایک سفید رنگ کی ڈائری لیے اس پر کچھ لکھنے میں مگن تھا۔ وقفے وقفے سے کچھ سوچنے کے لیے وہ سر اٹھاتا تو اس کا معصوم چہرہ اس کی عمر سے زیادہ معصوم مگر سنجیدہ نظر آتا تھا۔ وہ لڑکی آنکھیں موندے فضا کی خنکی کو محسوس کر رہی تھی جب آواز پر اس نے آنکھیں کھولیں۔ حیام، دیکھو ریمبو! اس کی آواز میں اشتیاق تھا۔ واو، میں کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی، اس نے آواز پر سر اٹھاتے جوش سے کہا۔ جانتا تھا اس نوعمر لڑکے کا لہجہ اب بیزار ہوا تھا۔ حیام نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ ایک تو تمہارے یہ بدلتے مزاج، اور یہ تم لکھنا کب بند کرو گے؟ اسے ایک بار پھر اس ڈائری کے سرورق سیاہی سے بھرتے دیکھ کر اس نے بدمزگی سے پوچھا۔ تم جانتی ہو حیام، لکھنا میرا جنون ہے، اور تم اسی کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ کیسی بہن ہو تم؟ اس نے ماتھے پر بل لیے استفسار کیا۔ یہی تو میں بھی سوچتی ہوں کہ یہ جراثیم تمہارے اندر کیسے آ گئے، میرے اندر تو نہیں ہیں۔ وہ بھی اب کے اس کے برابر چٹان پر بیٹھتی، پاؤں سامنے نیچے کی جانب لٹکا کر بیٹھی۔ کیونکہ تم ہو اور میں ہوں، اس نے بنا سر اٹھائے جواب دیا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے قلم تھامے چل رہے تھے۔ ہم جڑواں ہیں اور سب کہتے ہیں کہ ہم ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن مجھ سے پوچھو تو تم بالکل بھی میرے جیسے نہیں ہو، اس نے منہ بناتے ہوئے شکوہ کیا۔ ہانی، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ اسے اپنے کام میں مگن دیکھ اس نے شانے تھام کر اسے جھنجھوڑا۔ اف حیام، تم پورا سر درد ہو، آئندہ میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا۔ اس نے چڑھ کر ڈائری زور سے بند کی۔ لیکن میں تو تمہارے ہی ساتھ آؤں گی، اس کے ضد ہونے پر اس نے شرارت سے اس کے کندھے سے لٹک کر کہا، جس پر اس کی تیوری پر بل پڑے تھے۔ تم مجھے کام نہیں کرنے دیتی، نہ روٹھے لہجے میں شکوہ کرتے اس نے ڈائری اور قلم کو احتیاط سے بیگ کے اندر رکھا۔ تمہارے کام ہی نرالے ہیں، کیا کروں؟ پتہ نہیں کیسے تم کتابی کیڑے بنے رہتے ہو۔ اس کے کھڑے ہونے پر اس نے بھی کھڑے ہوتے ہوئے تبصرہ کیا، جس پر وہ بنا کوئی رد عمل ظاہر کیے چٹان سے نیچے کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ رکو تو! وہ اسے پکارتے ہوئے اس کے پیچھے تیز تیز قدم اٹھانے لگی، لیکن وہ سنجیدہ صورت لیے اپنی منزل کی جانب بڑھتا جا رہا تھا، اور وہ اس کے قدم سے قدم ملانے کی خاطر تیزی سے چلتی کئی بار لڑکھڑائی تھی۔ ماما، ایک بات بتائیں؟ کچن ٹاپ پر پاؤں بے فکری سے جھلاتی وہ سلاد کی پلیٹ سے کھیرے اٹھا کر کھاتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ ٹماٹر کو پھول کی شکل دیتے ہانیہ کے ہاتھ تھمے۔ وہ اپنی چہیتی بیٹی کے لہجے سے ہی سمجھ چکی تھی کہ اس کے بے سروپا سوالوں کے بادل چھا چکے ہیں، جو اب برسنے کو تیار ہیں۔ ایک میٹھی سی مسکان نے ان کے لبوں کا احاطہ کیا۔ آپ نے کہا نہیں کہ پوچھو؟ اس نے تیوری پر بل ڈالے انہیں دیکھا۔ میں سوال کا انتظار کر رہی تھی، انہوں نے مسکراہٹ دبائے جواب دیا۔ لیکن آپ کو پہلے کہنا چاہیے تھا نا کہ پوچھو۔ اس کے شکوے اپنی جگہ تھے۔ اچھا جی، تو پوچھئے، کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ انہوں نے ہاتھ روک کر اپنی تمام تر توجہ اس کی جانب کی۔ اب ٹھیک ہے۔ ہاں، تو میں یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ ہانی کو آپ کنفرم میرے ساتھ ہی لے کر آئی تھیں؟ کہیں ہسپتال میں کسی اور کا بیبی تو نہیں آ گیا تھا؟ اس نے زور سے بولتے آخر میں رازدارانہ لہجہ اپنایا۔ کیوں؟
آپ کو کیوں یہ شک رہتا ہے؟ انہوں نے نفی میں سر ہلاتے پوچھا اور تمام سبزیوں کا پھیلاوا سمیٹنے لگی۔ ہاں تو وہ ہے ہی اتنا عجیب سا اکھڑ سڑو انسان، بات بات پر غصہ آ جاتا ہے اسے، پل پل میں اس کا مزاج بدل جاتا ہے، لیکن شکل سے اتنا معصوم لگتا ہے کہ بس بندہ سیکنڈ میں پگھل جائے۔ ماما، مجھے تو لگتا ہے وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ یقیناً کوئی ویمپائر ہوگا، وہ ہی ایسے ہوتے ہیں، اس نے پھر سوچ لہجے میں بولتے جیسے کوئی پزل حل کیا تھا۔ اس کی منطق پر ہانیہ کا زوردار قہقہا بلند ہوا۔ اچھا، تو آپ کو بہت پتہ ہے اس مخلوق کے بارے میں؟ کچن ٹاپ کو کپڑے سے صاف کرتے ہوئے وہ اس کے مقابل آ کر کھڑی ہوئی۔ ہاں نا، موویز میں دیکھا ہے میں نے، وہ لوگ بہت مسٹیریس ہوتے ہیں۔ سنجیدہ سے ماتھے پر ہر وقت بل لیے۔ ہانی بھی بالکل یہ کرتا ہے۔ وہ جب بھی بات کرتی تھی تو اس کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک پھیل جاتی تھی، جیسے وہ ہر بات کو بہت شوق اور توجہ سے کرتی ہو۔ اس کے چہرے پر اپنی عمر سے زیادہ معصومیت تھی، جو اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ غیر معمولی حسن اور معصومیت کا یہ امتزاج ہر نظر کو اس پر ٹھہرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اس کے انداز پر ہانیہ کو اس پر بے ساختہ پیار آیا۔ بیٹا، وہ لڑکا ہے اور لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، سنجیدہ، بردبار، اور ویسے بھی اس ایج میں سب ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ ہانیہ نے پیار سے سمجھاتے کہا۔ ماما، میں بھی تو اسی ایج کی ہوں۔ میں تو نہیں ہوں ایسی، اس نے الجھن لیے پوچھا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ سیم ایج کے ہوں تو آپ بھی ویسی ہی ہوں، ہر انسان کی فطرت الگ ہوتی ہے۔ ہانی کی شخصیت سنجیدہ سی ہے، لیکن آپ تو ہماری چڑیاں ہیں، ہمارے گھر کی رونق۔ اس کے گلابی گالوں کو پیار سے چھیڑتے انہیں مزید گلابی کر دیا تھا۔ جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تو ان میں مزید شادابی گھلی تھی۔ اچھا، پھر اس میں جو لکھنے کا کیڑا ہے وہ بھی اس کی فطرت ہے؟ اس نے اپنے ذہن میں کلبلاتے ایک اور سوال کو الفاظ دیے۔ نہیں، یہ اس کا فن ہے۔ ہر شخص مختلف صلاحیتوں کے ساتھ آتا ہے اور لکھنا اس کی صلاحیتوں میں سے ایک ہے۔ اس نے کچن ٹاپ سے چھلانگ لگائی تو ہانیہ بے اختیاری اس کا ہاتھ تھام کر سہارا دے گئی۔ آپ کو پسند ہے کہ وہ ہر وقت ڈائری اور پین کے ساتھ بیٹھا رہے؟ مجھے تو بالکل نہیں پسند، بہت بورنگ لگتا ہے، ہر وقت بس مصروف رہنا، بات تک نہیں کرتا وہ زیادہ۔ اس نے سوال کے ساتھ ہی اپنی رائے بھی منہ کے زاویے بگاڑتے دی۔ ہانیہ اس کے سوال پر محض مسکرا دی۔ وہ بہت زبردست لکھتا ہے، اس کی ہر تحریر میں ایک سوز ہے۔ اس ایج میں اتنی گہرائی ہر کسی کو نہیں ملتی، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ یہ اس کی قدرتی صلاحیتوں میں سے ایک ہے۔ وہ دونوں ہمراہ اب لاؤنج میں آ گئی تھیں۔ اچھا، پھر میری قدرتی صلاحیتیں کیا ہیں؟ اس نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو آپ کو خود کھوجنا پڑے گا۔ آپ کو جو بھی کرنا اچھا لگتا ہو، جو تخلیقی بھی ہو سکتا ہے اور آئیڈیا بھی۔ کیا آپ کرنا کیا چاہتی ہیں؟ جس پر آپ کا دل اقرار کرے، بس وہ ہی آپ کی صلاحیت ہے۔ انہوں نے رسان سے اسے سمجھاتے جواب دیا۔ یہ ماں بیٹی کون سے راز و نیاز میں مصروف ہیں بھائی؟ بھاری آواز پر ان دونوں نے ہی داخلی دروازے کی جانب دیکھا۔ اور کیا ہوگا ڈیڈ، یہ چھوٹی چڑیل میری برائیاں ہی کر رہی ہوگی موم سے۔ سنجیدہ سا وجیح چہرہ لیے وہ ان کے ہمراہ اندر داخل ہوا تھا۔ تو تم ہو ہی ویمپائر، برائیوں کے قابل، ناک منہ چڑھاتے اس نے کہا اور نیند دراز ہو گئی۔ اچھا، بس ابھی آپ دونوں اپنی اس ٹام اینڈ جیری فائٹ کو سائڈ پر رکھیں اور میری بات غور سے سنیں۔ بلیک سوٹ میں ملبوس مسٹر شیرگل نے نشست سنبھالتے ان دونوں کو چپ کرواتے جواب مخاطب کیا۔ ان کی ٹون پر وہ دونوں الرٹ ہوئے تھے اور کچھ یہی حال ہانیہ کا بھی تھا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر ہمیں یہاں سے شفٹ ہونا ہے۔ کیوں اور کیا کا سوال کوئی نہیں کرے گا، بس یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا یہ ملک چھوڑنا ہم سب کے حق میں بہتر ہے، اور میرے لیے آپ لوگوں کی حفاظت پہلی ترجیح ہے۔ انہوں نے کھلے الفاظ میں ان لوگوں کو اشارہ دیا تھا، جسے شاید حیام تو نہ سمجھ پائی ہو، لیکن ہانی اور ہانیہ دونوں بہت اچھی طرح سمجھ چکے تھے۔ ہم واپس لوٹیں گے یہاں؟
ہانیہ نے ان کے چہرے کو کھوجتے ہوئے پوچھا۔ اگر قسمت میں ہوا تو ضرور، مسٹر شیرگل نے نظریں چراتے جواب دیا تو وہ معاملے کی سنگینی بھانپ گئیں۔ ٹھیک ہے، پھر بتا دیں کہ کس حساب سے پیکنگ کریں، ہم 1 ہفتے سے پہلے ہی ملک چھوڑ دیں گے۔ ہانیہ نے مضبوط لہجے میں کہا تو مسٹر شیرگل نے انہیں مشکور نظروں سے دیکھا۔ ہانی ان کے چہرے کو پڑھتے خاموش بیٹھا تھا، جبکہ خیام ٹکر ٹکر بس لب سیے ان لوگوں کو سمجھ رہی تھی۔ اسے تو بس اس بات کا صدمہ تھا کہ اسے یہ جگہ چھوڑنی ہوگی، اپنے تمام دوست، اپنا اسکول چھوڑ کر جانا ہوگا۔ ڈیڈ، ہمارا جانا ضروری کیوں ہے؟ مجھے میرے فرینڈز نہیں چھوڑنے۔ اس کا لہجہ روحان سا تھا۔ بیٹا، ہم جلد ہی واپس آئیں گے، ابھی بزنس میں کچھ پرابلم ہے جسے سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہمارا جانا ضروری ہے، انہوں نے رسان سے سمجھایا تو خیام نے بے بسی سے سر اس بات میں ہلایا۔ آپ لوگ ضرورت کا تمام سامان پیک کر لیں، ہم کل ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ جانے کیوں انہیں اتنی جلدی تھی، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب چل دیے۔ ہانی نے نظروں سے اوجھل ہونے تک ان کی پشت کا تعاقب کیا۔ وہ سب اپنے اپنے بیگز لیے نیچے لاؤنج میں موجود تھے۔ ہانیہ تمام چیزوں کو چیک کر رہی تھی، ضرورت کی ہر اشیاء انہوں نے رکھ لی تھی۔ اپنا بیگ ہینڈ کیری پر رکھتے خیام نے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں دیوار کے ساتھ ایک بڑا سیاہ رنگ کا سوٹ کیس رکھا تھا۔ اس نے نظریں گھما کر تمام بیگز دیکھے، سب کا ایک ایک سوٹ کیس سامان سے بھرا موجود تھا۔ پھر یہ ایک ایکسٹرا کیوں؟ اس نے الجھن لیے ہانیہ کی جانب رخ کیا۔ موم، یہ بیگ کس کا ہے؟ ہم سب کے بیگز تو یہ ہیں۔ اس کی آواز پر ہانیہ نے مصروف انداز میں دیکھا۔ اس میں ہانی کی تمام ڈائریز اور پبلشڈ بکس ہیں۔ ان کے جواب پر خیام نے لبوں کو سائڈ پر لے جاتے سکیڑا۔ مطلب ہانی کا کیڑا ہر جگہ ساتھ ہوگا؟ اس نے بیزاری سے کہا۔ بری بات بیٹا، آپ کو تو پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ آپ کا بھائی اتنی کم ایج میں رائٹنگ فیلڈ میں اتنا نام بنا رہا ہے۔ ہانیہ نے پیار سے اسے تنبیہ کی۔ چلیں، جیٹ ریڈی ہے، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ مسٹر شیرگل شرٹ کی آستین پر کف لنکس لگاتے لاؤنج میں آئے اور عجلت میں کہتے ہیلپر کو تمام سامان گاڑی میں رکھنے کا حکم دیا۔ ان کے پیچھے وہ تینوں بھی نکلے تھے۔ ہانیہ نے پلٹ کر ایک نظر اپنے اس آشیانے پر ڈالی جو انہوں نے بہت محبت سے سجایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس کی بیوی ہیں اور اس فیلڈ میں اس طرح سے سب چھوڑ کر جانے کا کیا مطلب ہے۔ ان کی آنکھوں میں نمی اتری تو انہوں نے چھوٹی انگلی کی پوروں سے اسے سمیٹا تھا۔ ان کی یہ حرکت سب سے پوشیدہ رہی تھی سوائے ایک کے، اس نے بے ساختہ اپنے لب بھینچے تھے۔ پرائیویٹ جیٹ ان کا منتظر کھڑا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ فضا میں بلند ہوتے اس ملک کو آخری الوداع کہہ چکے تھے۔ فرانس کی خوشگوار فضا میں انہیں 1 ماہ ہو چکا تھا۔ مسٹر شیرگل اپنے بزنس کے تمام امور سنبھال رہے تھے۔ انہوں نے ان تینوں کی سیکیورٹی کی خاطر انہیں فرانس کے ہل ٹاپ ٹاؤن ایریا میں رہائش پذیر کیا تھا، اور وہ خود ان کے ساتھ صرف ویکینڈز پر آ کر رہتے تھے، اور کبھی کبھی وہ بھی مشکل لگتا تھا۔ ہانیہ نے خیام اور ہانی کو بہت اچھی طرح سنبھال لیا تھا۔ ہانی کو سنبھالنا مشکل نہیں تھا، وہ خود بہت سمجھدار تھا اور وہ ان تمام باتوں سے آگاہ تھا جنہیں ہانیہ سمجھتی تھی کہ وہ لا علم ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس کی شخصیت میں ایک روب اور پر اسراریت سی پیدا ہونے لگی تھی۔ البتہ خیام بہت لاابالی تھی۔ قدرتی خوبصورتی کی شیدائی، وہ قدرت کے حسین نظاروں میں کھوئی رہتی تھی، اور اسی وجہ سے مسٹر شیرگل نے اس جگہ کو ان کے لیے منتخب کیا تھا جو پہاڑوں اور ہریالی سے گھری ہوئی تھی۔ وہ روز شام میں سورج ڈوبنے کا منظر دیکھنے کاٹیج سے دور پہاڑوں سے کچھ فاصلے پر آ کر کھڑی ہو جاتی تھی، جس سے آگے جنگلات کا سلسلہ شروع ہوتا تھا، اور یہ جنگل اتنی وسعت میں پھیلے تھے کہ
اس کے آخری کونے پر پیرس کا مشہور اور حسین شہر شروع ہو جاتا تھا۔ پہاڑوں کے پار سورج کی نارنجی کرنیں نظر آ رہی تھیں۔ پہاڑوں کی اونچائی نے سورج کو اپنی پشت پر چھپا لیا تھا، لیکن ان کی پشت سے نکل کے بکھرتی وہ کرنیں بہت حسین نظارہ پیش کر رہی تھیں۔ سفید پہاڑوں پر جگہ جگہ ہریالی کا راج تھا اور اس پر ان کرنوں کا بسیرا آنکھوں کو خیرہ کرتا تھا۔ تم مجھ سے پوچھتی ہو کہ میں لکھتا کیوں ہوں، اور منظر تم ایک سے ایک نظر میں رکھتی ہو۔ وہ اس قدر اس منظر میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اپنی پشت سے آتی آواز پر چونک کر اچھلی تھی۔ ہانی، ڈرا دیا مجھے۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر اس نے اپنی دھڑکنوں کو قابو کیا۔ تمہیں پتہ ہے، میرے لکھنے کے اس شوق میں کہیں نہ کہیں تم بھی میرے لیے ایک مشعل راہ ہو۔ بلیک ہوڈی میں اس وقت کسی یونانی دیوتا سے وہ کم نہیں لگ رہا تھا۔ گلے کی ابھرتی ہڈی اسے مزید دلکش بناتی تھی۔ عمر کے اس حصے میں اس کی آواز میں بھی بھاری پن آنے لگا تھا۔ وہ حیام کی بات کو نظر انداز کیے کھوئے ہوئے انداز میں گویا ہوا تھا۔ حیام حیرت سے اسے دیکھتی سن رہی تھی۔ میں؟ اس نے حیران لب و لہجے میں استفسار کیا۔ ہاں، بالکل تم۔ میں جب بھی اپنی تحریر میں کہیں اٹکتا ہوں، جہاں مجھے لگتا ہے کہ میرا دماغ اب بند ہونے لگا ہے، جیسے میں کہیں قید ہو گیا ہوں، جہاں سے مجھے اپنے چاروں جانب دیوار سی محسوس ہونے لگتی ہے جسے میں توڑ کر باہر نکلنا چاہتا ہوں، وہاں میں تمہارے پیچھے آ جاتا ہوں اور تم وہیں مجھے اس قدرتی حسن کا دیدار کروا کر میرے ارد گرد کی تمام دیواروں کو توڑ دیتی ہو۔ وہ پہاڑوں کی چٹانوں کو دیکھتے جذب کے عالم میں بول رہا تھا۔ تم پوچھتی ہو نا کہ تمہاری صلاحیت کیا ہے؟ اس نے بنا اپنا رخ موڑے اسی زاویے پر نظریں ٹھہرائے کہا۔ حیام خاموشی سے بس اسے سن رہی تھی۔ تمہاری صلاحیت یہی ہے کہ تم ہر شخص کو اس کی ذات کی قید سے نکالتی ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم کچھ بہت بڑا اور تخلیقی کریں۔ اپنی ذات سے کسی کی ذات کو وہ آزادی فراہم کرنا بھی ایک صلاحیت ہے جس کی چاہ میں وہ جھٹپٹا رہا ہو۔ یہ چیز ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ ہر شخص کسی کو اس کے درد اور ذات کی بندش سے باہر نکالنے میں کارآمد ثابت نہیں ہوتا۔ بہت کم لوگ ہیں جو ایسا کر سکتے ہیں، اور ان کم لوگوں میں سے ایک تم ہو۔ اب کی بار اس نے اپنی نظروں کا رخ موڑا تھا۔ وہ اپنے آپ میں گم سہی، لیکن وہ خود سے جڑے ہر رشتے کی پرواہ کرتا تھا۔ ان کی سوچ تک سے وہ آشنا رہتا تھا اور ان کی ہر الجھن سے بھی وہ آگاہ تھا۔ موم نے کہا تھا کہ ہماری صلاحیتوں میں ہمارے آئیڈیاز بھی ہوتے ہیں، جنہیں ہم عملی شکل دیتے ہیں اپنی محنت سے۔ اس نے بولتے ہوئے اپنی نظریں دوبارہ پہاڑ کی جانب کی، جہاں اب نارنجی روشنی مدھم پڑنے لگی تھی۔ میرا بھی ایک آئیڈیا ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہانی بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا؟ وہ جانتا تھا کہ اسے اپنی ادھوری باتوں پر سوال بہت پسند تھے۔ تبھی اس نے استفسار کیا۔ ایک ایسی جگہ پر لائبریری کھولوں جہاں لوگ قدرتی نظاروں کے ساتھ اپنی پسندیدہ تحریروں کا لطف اٹھائیں۔ اس نے اپنی دل کی بات پہلی بار کی تھی۔ ہانی نے اسے اشتیاق سے دیکھا۔ اس لائبریری میں میری تو پھر ایک بھی کتاب نہیں ہوگی؟ شرارتی لہجے میں پوچھتے اس نے لب تلے مسکراہٹ روکتے چہرے کو مغموم بنانے کی کوشش کی۔ تمہاری ہی تو کتابیں پہلے بھروں گی، مفت کا لکھاری کہاں ملے گا مجھے ورنہ؟ اس نے بھی رازداری سے سرگوشی میں کہا تو دونوں کا کہا اس خوبصورت وادی میں گونجتے محسوس ہوا تھا۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔